بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے واقعہ فیل، خانہ کعبہ کو گرانے والے ابراہ کا انجام۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہد کی مکھی کا واقعہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ابراہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعے کو واقعہ فیل کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ابراہ کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس واقعے میں بتائی جائیں گی، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ضرور دیکھیے گا۔ اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے، میرے چینل انوشا ذیشان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ تو پیارے دوستو، چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ہمارے یہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابراہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کراؤں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر تعمیر کروایا، سونے اور چاندی سے اسے سجوایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر گشت ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا، تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، نعوذ باللہ، اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کئی قبائل کئی سالوں تک اس کا طواف کرتے رہے، حج والے مراسل بھی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نوفل خشوعی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی وہ ابراہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابراہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے ضرور اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیل لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ایک ہاتھی بھیج دیں۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روح زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس تک پہنچ گیا تو اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے کرب و جواہر میں پہنچا تو ابراہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نوفل بھی اس لشکر میں ابراہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نوفل نے ابراہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا بادشاہ ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابراہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابراہ نے ان سے پوچھا، بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابراہ بہت حیران ہوا۔
اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ بات ہوئی۔ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرا نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے گھیسوں پر جبڑے چڑھا دیے، ان پر خاک لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا کہ پھر کوئی انہیں پکڑ نہ لائے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ایرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ابرا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے بیچ میں موجود تھا۔ ایسے میں ان کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، ہنکیں چبھوئیں، لیکن وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی والوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرا نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ وہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے، تاکہ ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابرا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیریں پکڑ کر ابرا اور ان کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما، ابرا کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج سلیم کامیاب نہ ہو۔ دوستو، یاد رہے سلیم کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرا عیسائی تھا اور سلیم کو ابرا اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو لیا اور ایرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرا کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے نے چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرا کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرا کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب گھائے ہوئے بھینس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ابرا اور اس کے ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرا کے بارے میں تابعات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن جب حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا،
لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، جو مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرا کے ہاتھی کا ایک محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ پیارے دوستو، یوں بیت اللہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دہوکل جیسی مضبوط مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، ابرا یمن کا بادشاہ تھا، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔